ناظرین، یہ کہانی ایک لوہے کی فولادی عورت کی کہانی ہے جس کا جذبہ فولاد جیسا تھا، جس نے بندوق نہیں اٹھائی لیکن بندوق والوں کو، جرنیلوں کو بے بس کر دیا تھا۔ جی ہاں، ماریا کورینا مچاڈو ونزویلا کی، جس نے نوبل پرائز 2025 جیتا ہے، جس نے اپنے وقت کے بہت بڑے آمر ہوگو شاویز، سابق صدر ہوگو شاویز اور اس کے بعد صدر نکولس مادریو کو شکست دی، ان پر بے تحاشا تنقید کی، ان کو بے بس کر کے 2010 میں اسمبلی کی رکن بنی۔ وہ کیسے بنی، پھر اس نے آگے کیا کیا کہ اس کی داستان آج پوری دنیا میں سنائی جا رہی ہے۔ اور پھر اس نے 2025 کا نوبل پرائز بھی امریکی صدر ٹرمپ کے بجائے اس کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی ایک مضبوط آئینی جذبے رکھنے والی اس خاتون کی کہانی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، یہ خاتون وینزویلا میں 1967 میں پیدا ہوئی اور اس نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ پھر 2002 میں، کیونکہ اس کے ملک میں امریت تھی، الیکشن نام کی، یعنی پبلک کی، عوام کی کوئی حکومت نہیں تھی، 2002 میں اس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور اس نے ایک سمیٹے نام کی تنظیم بنائی جس کا مقصد انتخابات کرانا، ووٹروں کے حقوق کے لیے کام کرنا تھا۔ جی ہاں، اس نے دن رات کام کیا، جس کی اس وقت کے آمروں نے، فوجیوں نے مخالفت کی، لیکن یہ ڈٹی رہی اور بالآخر 2010 میں یہ اسمبلی کی رکن بنی۔ اور یہ جب اسمبلی کی رکن بنی تو اس نے اسمبلی کے فلور پر آمروں کے خلاف، حکومت کے خلاف، ہوگو شاویز کے خلاف ایسی تقاریر کی، اس کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔ عوام کیا، پورے ملک میں اس کے جذبے کو دیکھ کر لوگ باہر نکلے، احتجاج شروع ہوئے اور یہ یعنی تحریک کا ایک نقطہ آغاز تھی۔ اور اس تحریک کو، اس کی اس جرأت کو دیکھتے ہوئے 2014 میں اسے آمر حکومت نے ملک دشمن قرار دے دیا۔ اور پھر اس پر، یعنی کہ اس کے سفر کرنے پر، اس کے بولنے پر، اس کے گھر سے نکلنے پر، اس کے سوسائٹی میں جانے پر، پتہ نہیں اس پر کتنی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن یہ باز نہیں آئی، یہ جدوجہد کرتی رہی۔ اور اس نے نہ صرف ہوگو شاویز کے ارادوں کو، اس کی امریت کو شکست دی، لوگوں کو باہر نکالا، لوگوں کو امریت کے خلاف سڑکوں پر لایا، بلکہ اس نے نکولس مادرو کو بھی اس نے شکست سے دوچار کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پورے ملک میں آوازیں اٹھنے لگیں کہ اس کو صدر بنایا جائے۔ جی ہاں، 2023 کے الیکشن میں، صدارتی انتخابات میں اس کو انتخابات کے لیے، یعنی اس کو صدارتی امیدوار بنایا گیا، لیکن حکومت نے اس کو نااہل کر دیا اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے۔ ناظرین، متوسط طبقے کی رہنے والی یہ عورت جو کہا کرتی تھی کہ جمہوریت کوئی تحفہ نہیں ہے بلکہ یہ قربانی مانگتی ہے، اگر ہم آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں خوف سے باہر نکلنا ہوگا، تو اس لوہے کی بنی فولادی عورت نے ایک نہیں 2 جرنیلوں کو بے بس کر دیا تھا۔ اس بنیاد پر 2025 میں اس کو نوبل کمیٹی نے امن کے نوبل پرائز کا اس کا انعام دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کو کیوں نہیں مل سکا، کیونکہ ٹرمپ ایک غاصب، اس نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، جس نے تقریباً 65 سے زائد ہزار فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، پورا غزہ شہر برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس نے کئی دفعہ اقوام متحدہ میں آنے والی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے، اور پھر اسرائیل کو تقریباً $21 بلین کی امداد بھی دی ہے۔ یعنی غزہ کے جو قتل عام ہے اس میں ٹرمپ بھی برابر کا شریک تھا۔ وہ اپنے آپ کو نوبل کا امن پرائز کے لیے پیش کرتا رہا، لیکن در حقیقت ٹرمپ ظالم ہے۔ اس نے ایران پر بھی حملہ کیا، اس نے اقوام متحدہ پر تنقید کی، اس نے نیٹو پر تنقید کی، اس نے پوری دنیا پر سخت ٹیرف لگایا، اس نے معاشی دہشت گردی پیدا کرنے کی کوشش کی۔
اسرائیل کی بدماشی جس کو آج پوری دنیا عالمی عدالت انصاف نیتن یاہو کو مجرم قرار دے چکی ہے، تو اس جرم میں ٹرمپ بھی برابر کا شریک ہے۔ تو اسی وجہ سے اس نے بلکہ اقوام متحدہ کو مفلوج کیا، اس کے جتنے بھی فیصلے تھے ان کے خلاف بھی اس نے مذمت کی، اس کی مذمت کی، اور اس کو بلکہ اس کو سیکرٹری جنرل کو بھی قابل گرفت قرار دیا۔ تو ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں وہ پوری دنیا کے لیے آمرانہ ہیں۔ تو اس نے بلکہ ایران پر بھی حملہ کیا، وہ تو خود دنیا میں ایک یزیدیت کی مثال بنا، تو اس وجہ سے اس کو نوبل امن کمیٹی نے سویڈش نوبل امن کمیٹی نے ریجیکٹ کیا، تو وہ اس قابل نہیں تھا۔ تو یہ بہادر لیڈی ماریا کورینا مچاڈو ونزویلا سے اس نے بڑی جرأت سے نوبل کا امن پرائز جیتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔